أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. اس سے پہلے چند آیات میں یہودیوں کی تحریف کے سلسلے میں بتایا تھا کہ کچھ لوگ تو جان بوجھ کر تحریف کرتے ہیں، تبدیلیاں کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، اور کچھ سنی سنائی باتوں اور مفروضات پر یقین کر کے غلط عقیدے دل میں پکائے بیٹھے ہیں. تو ان دونوں سے ہدایت اور اطاعت کی امید فضول ہے، یہ بتایا گیا تھا. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں خاص کر یہودیوں کے یہاں جو جھوٹی تمنائیں تھیں جس کا پیچھے تذکرہ کیا گیا، اس کی ایک مثال دے کر اللہ تعالیٰ اپنا اصول بیان کر رہے ہیں. چنانچہ ارشاد ہے وقال، اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار، آگ ہرگز ہم کو چھو نہیں سکتی، الا سوائے ایام معدودہ چند دنوں کے. قل، آپ پوچھئے اتخذتم، کیا تم نے بنایا ہے عند اللہ، اللہ کے پاس عہدا، کوئی معاہدہ، فلن یخلف اللہ عہدا، تو اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. ام، یا تقولون، تم کہتے ہو علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں ہیں. یہودی اور عیسائی یعنی بنی اسرائیل خاص طور پر، چونکہ ان کے خاندان میں انبیاء بہت زیادہ آئے تھے اور اللہ کے نیک بندوں کی بھی کثرت تھی، ان کو ایک طرح سے اپنے سلسلے میں غلط فہمیاں ہو گئی تھی. وہ سمجھتے تھے کہ جب زیادہ نبی ہمارے خاندان سے آئے، زیادہ نیک لوگ ہمارے خاندان میں پیدا ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے خاندان کی کوئی خصوصیت ہے. اللہ کے نزدیک ہمارے خاندان کا مقام بہت بڑا ہے، اس لیے اپنے بارے میں وہ کچھ غلط فہمیوں میں مبتلا تھے. جیسا کہ کل بھی بتایا گیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. لن يدخل الجنة الا من كان هودا ونصارى، جنت میں صرف یہودی یا نصارہ یعنی بنی اسرائیل والے ہی داخل ہوں گے. تو اسی طرح سے ان کا خیال یہ تھا، یا ان کو پٹی پڑھائی گئی تھی، چونکہ تم بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہو، تمہارا خاندان بہت بڑا ہے، تمہارے خاندان میں انبیاء بہت زیادہ آ چکے ہیں، اس لیے تم لوگ جہنم میں نہیں جا سکتے، تمہارے انبیاء تمہاری سفارش کریں گے. اگر جہنم میں جانے کا موقع بھی ملا تو چند ہی دنوں کے لیے،
چند دن کتنے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ 40 دن، جتنے دنوں تک انہوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی اتنے دنوں وہ جہنم میں رہ سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ 7 دن، کچھ لوگوں نے کہا کہ 1 سال۔ بہرحال چند دنوں کے لیے اگر وہ جہنم میں جائیں گے تب بھی چند دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے، پھر جہنم سے ان کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اور آج بھی ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں یا ان کے عقائد کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں بھی اسی طرح کی بے سروپا باتیں ہیں کہ بعض کتابوں سے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ جہنم کی آگ ان کو چھو ہی نہیں سکتی۔ بعض اس میں ہے کہ جہنم میں جائیں گے تو چند دنوں کے لیے جائیں گے اور حضرت ابراہیم ان کی سفارش کریں گے۔ اس طرح سے پٹیاں پڑا کر کے ان کو غلط فہمیوں میں مبتلا کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اعمال سے کوسوں دور ہو گئے۔ اب جن کے پاس اعمال نہیں ہوتے ہیں وہ اسی طرح کی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جب ایسی غلط فہمیاں عام ہو جاتی ہے تو عمل کا جذبہ کم ہو جاتا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ ہم جہنم میں نہیں جا سکتے، ہمارے بزرگ ہماری سفارش کریں گے، کیوں وہ عمل کریں گے؟ تو اس لیے بنی اسرائیل عمل سے کوسوں دور ہو گئے اور غلط چیزوں میں، گناہوں میں، غلط عادتوں میں مبتلا ہو گئے اور اللہ کی رحمت سے دور ہوتے چلے گئے۔ لیکن یہ غلط فہمی ان کو تسلی دیتی رہی کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں وہ ہماری سفارش کریں گے، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو یہی بات اللہ نے یہاں نقل کی ان کی اور اس کی تردید فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وقالوا، وہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار، مس کے معنی چھونا، کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی، الا ایاما معدودہ، ایاما معدودہ چند دن، اگر جہنم میں جانا بھی پڑے تو چند ہی دنوں میں ہمیں چھوڑ دیا جائے گا۔ قل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھئے کیوں ایسا کہہ رہے ہیں وہ، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے؟ کوئی بات تمہاری اللہ سے پہلے ہو چکی ہے؟ اللہ سے اس سلسلے میں تمہاری بات کوئی ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی باتوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا؟ اللہ سے کوئی معاہدہ آپ نے کیا ہے، کوئی پیکٹ کر رکھا کہ جس کی اللہ تعالیٰ خلاف ورزی نہیں کرتا؟ ایسی بات ہے کیا؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اخلف یخلف کے معنی خلاف ورزی کرنا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تم نے کوئی وعدہ کر رکھا یا پھر کیا ہے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جو اللہ نے کہی ہے۔ یعنی دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں اتنا بڑا دعویٰ کرنے کے لیے، یا تو اللہ سے تمہارا کوئی پہلے سے معاہدہ ہے یا تم جھوٹے ہو، اللہ کے بارے میں غلط کہہ رہے ہو۔ ظاہر بات ہے اللہ سے تو ان کا معاہدہ نہیں ہوا ہے، اس لیے وہ جھوٹے ہیں، یہ جو بھی کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں، دھوکے میں، جس کی وجہ سے وہ برباد ہو رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا اللہ کے یہاں جو قانون ہے وہ کسی خاندان کو، کسی نسل کو سامنے رکھ کر نہیں ہے۔ وہ لوگ ایسا سمجھتے تھے کہ اللہ کے یہاں نجات خاندان اور قوم کی بنیاد پر ہو، نجات کا مدار خاندان اور قوم کی بنیاد پر ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کے یہاں یہ بنیاد نہیں ہے، اللہ کے یہاں یہ ہے کہ جو اچھے اعمال کریں گے، ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو اپنے گناہوں میں مست رہیں گے اور ایمان سے دور رہیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اسی لیے کہا بلا، ہاں من کسب سیئۃ، جو کسی طرح کا گناہ کرے گا، وَأَحَاطَتْ بِهِ، اور اس کو گھیر لے خطیئتہ، اس کے گناہ، احاطت بِهِ خطیئتہ، اس کے گناہ چوطرفہ اس کو گھیر لیں گے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی جہنم والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ وہیں پر رہیں گے۔ خالدون مانے ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے بتا دیا کہ وہ لوگ
جو گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے اور اتنے گناہ کریں گے ہر طرف سے وہ گناہوں کی دلدل میں پھنس جائیں گے، جس کی وجہ سے ایمان باقی نہیں رہے گا، وہ مشرک ہو جائیں گے، منکر ہو جائیں گے، شریعت سے دور چلے جائیں گے، شریعت کا انکار کریں گے، اور ظاہراً باطناً گناہ ان کو اس طرح سے گھیر لے گا کہ ایمان کا شمع بھی ان کے اندر باقی نہیں رہے گا، تو یہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اور ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے عمل صالح کی، اچھے اعمال کی، شریعت پر عمل کرتے رہے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے۔ یہ اللہ نے اصول بتا دیا کہ اللہ کے یہاں کامیابی کا مدار ایمان اور عمل صالح، چاہے وہ کسی قوم کا آدمی کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی علاقے میں رہتا ہو، اگر اس کے پاس ایمان ہے اور عمل صالح ہے وہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ اگر گناہ بھی اس نے کیا تو اللہ تعالیٰ یا تو اپنے فضل سے معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کرے گا، یا گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ البتہ جو شرک پر مر گیا، جو گناہوں میں اس طرح سے پھنسا رہا کہ نیکی کا اس کو موقع نہیں ملا، اللہ کے پاس رجوع کر کے توبہ کرنے کا موقع نہیں ملا، شرک ہی پر وہ مر گیا، تو وہ ہمیشہ جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ قاعدہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور یہ کہا کہ اللہ کے یہاں خاندانی اعتبار سے، نسلی اعتبار سے کسی کی کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت ہے تو ایمان اور اچھے اعمال کی بنیاد پر ہے۔ اسی کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اسی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اسی پر نجات کی امید کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔